عالم کے آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 35ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا اور سنا تھا کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ہی با وفا افراد کی ٹیم میسر آئی تھی جو آپ کے بھروسے کے افراد پر مشتمل تھے۔ چچا حضرت ابو طالب نے خود اپنی آنکھوں سے عبادت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور دریافت کیا تھا کہ یہ کون سا دین ہے جس کی تم پیروی کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیمی دین کا حوالہ دیتے ہوئے اشارہ دیا تھا کہ ہم اسی دین ابراہیمی کے پیرو ہیں۔ پھر ابو طالب نے اس بات کا تیقن دلایا تھا کہ چاہے میں نئے دین کو قبول کروں یا نہ کروں، لیکن میں تمہارے اس کام میں اپنی سرپرستی ضرور کرتا رہوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی شخص تمہارا مزاحم نہ ہو سکے گا۔ دعوت کا کام پھیلتا گیا، لوگ اسلام کے دائرے میں رفتہ رفتہ داخل ہونے لگے، دین حق کے چرچے عام ہونے لگے، اور سرداران قریش اپنے کفر پر آتی آنچ کو دیکھ کر چیبہ جبی ہونے لگے۔ اپنی چودراہٹ کو خطرے میں دیکھ کر دین حق کے فروغ کو روکنے کا خیال ان کے ذہنوں میں کروٹیں لینے لگا۔ ترکیبیں سازشیں تیار کرنے کا آغاز ہوا۔ سیرت نگار خواجہ شمس الدین عظیمی نے اپنی کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد اول میں حالات کا جائزہ بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ ہم عنوان وہاں سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ کفار مکہ کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنا شرف اور اقتدار برقرار رکھیں۔ باہمی مشاورت سے اشراف قریش کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئی۔ انہوں نے شکایت کی کہ اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، اس نے ہمارے باپ دادا کے طریقے پر نکتہ چینی کی ہے، ہمیں عقل و فہم سے عاری قرار دیتا ہے۔ عاری یعنی کہ خالی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ دادا کو بھی گمراہ کہتا ہے، ہم یہ توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ یا تو اسے روک دیں کہ وہ ان باتوں سے باز آ جائے، یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا تبلیغ جاری رکھا اور باطل کی تکذیب کرتے رہے۔ اہل مکہ سے صبر نہ ہو سکا، وہ دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے اور سختی سے مطالبہ کیا کہ اپنے بھتیجے کو ان باتوں سے روک دیں یا اس کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، ورنہ ہم سب آپ کے خلاف جنگ کریں گے، یہاں تک کہ فریقین میں سے ایک دنیا میں نہ رہے۔ ابو طالب کو اپنے یتیم بھتیجے کی فکر ہوئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر سمجھانے کی کوشش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مہربان چچا کے منہ سے تبلیغ حق ترک کر دینے کا مشورہ سنا تو فرمایا، خدا کی قسم وہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر کے رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں خدا کا حکم اس کی مخلوق کو نہ پہنچاؤں تو آگاہ رہے کہ میں ہرگز اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں، یہاں تک کہ خدا کا سچا دین لوگوں میں پھیل جائے یا کم از کم میں اس جد و جہد میں اپنی جان دے دوں۔ ابو طالب نے جب اپنے بھتیجے کا یہ عزم دیکھا تو کہا، تم اپنا کام کرتے رہو، میں تمہاری حمایت سے کسی وقت بھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ اسی دوران حج کا موسم آ گیا۔ قریش کو یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ عرب کے وفود کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے دین کا پرچار ضرور کریں گے، لہٰذا اس کے توڑ کے لیے پہلے ہی سے اقدامات کر لینا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے وہ دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ دار الندوہ قریش کا ایک اعتبار سے پارلیمنٹ ہاؤس تھا اور ایک کعبہ شریف کے پہلو میں ایک ذیشان محل تھا۔
قریش جب کسی اہم اور خاص کام کو شروع کرنا چاہتے تو سب اسی محل میں جمع ہو کر صلاح و مشورہ کرتے تھے، جس کا نام دار الندوہ تھا۔ ولید بن مغیرہ کی سرکردگی میں گفت و شنید ہوئی۔ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پاگل مشہور کر دیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو کاہن کے نام سے شہرت دی جائے، نعوذ باللہ۔ کسی نے کہا کہ فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا جائے، نعوذ باللہ۔ لیکن ولید بن مغیرہ ان تجاویز میں سے کسی تجویز سے متفق نہ ہوا۔ بالآخر سب نے اسی سے رائے طلب کی تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کی حیثیت سے مشہور کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ طے پایا کہ مکہ کے تمام راستوں پر اپنے آدمی بٹھا دیے جائیں تاکہ اطراف عالم سے جو لوگ بھی حج کے لیے آئیں انہیں یہ باور کرایا جائے کہ یہاں ایک ساحر ہے جو اپنے کلام سے باپ بیٹے اور خاوند بیوی میں اور تمام رشتوں میں باہمی تفریق ڈالتا ہے، لہٰذا تم لوگ اس کے پاس نہ جانا۔ قرآن نے سورہ مدثر کی آیت نمبر 18 تا 25 میں اس مجلس کا منظر بڑے ہی دلکش انداز میں کھینچا ہے۔ انہو فکر وقدر، اس نے سوچا اور اندازہ لگایا۔ فقتل کیف قدر، وہ غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا۔ ثم نظر، پھر نظر دوڑائے۔ ثم عبس وبصر، پھر پیشانی سیکڑی اور منہ بسورا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر پلٹا اور تکبر کیا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، آخرکار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ یہ تصویر کھینچی تھی اس گفتگو کی قرآن کریم میں سورہ مدثر میں۔ اس کی تفسیر جب آئے گی ہمارے پیغام فرقان میں بیان کیا جائے گا۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ ان لوگوں کے ڈیروں اور عکاس، جہاں بازار جمتا تھا اس کو عکاس کہتے ہیں، مجنا اور ذوالمجار کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ابو لہب۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے، ابو لہب پکار پکار کر لوگوں کو کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا۔ لوگ جب حج سے واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس طرح پورے عرب اور قرب و جوار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا تھا اور پھیل بھی گیا، اور کفار کی تدبیر الٹ گئی۔ کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کی تدبیریں ناکام ہو رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہو رہی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کی تعلیمات سے واقف ہو رہے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کر کے مکے کے سب سے چالاک اور زیرک سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیوی طمع اور لالچ دے کر تبلیغ دین سے روک دے۔ عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہا، بھتیجے تم حسب و نسب میں ہم سے بہتر ہو، تم نے ہمارے آباء و اجداد کے طریقے کو باطل قرار دیا ہے اور انہیں جاہل سے تعبیر کیا ہے۔ تم آج اپنے دل کی بات کہہ دو کہ تمہارا آخر مدعا کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو؟ اگر تم دولت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو تو ہم تمہارے واسطے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ تم اہل مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر سرداری حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم اس پر راضی ہیں کہ تمہیں قریش کا سردار بنا دیں۔ اگر تم شادی کے خواہش مند ہو تو مکے کی سب سے خوبصورت لڑکی تمہاری دلہن بنا دیں گے، اور اگر یہ سب نہیں ہے اور تم کسی جن یا ماورائی طاقت کے زیر اثر ہو جس کی باتیں تم لوگوں کو سناتے ہو اور اس سے چھٹکارا پانے سے عاجز ہو، تو ہم تمہارے لیے حاذق طبیب تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ تمہارا علاج کرے اور تمہیں صحت حاصل ہو۔ عتبہ کی اس طویل لیکچر کے بعد سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی۔ عتبہ گم سم اس بات کو سنتا رہا، قرآن کی
اس تلاوت کو، قرآن آیات کو، پھر اٹھ کر اپنی قوم میں واپس آ گیا۔ عتبہ کو آتا دیکھ کر مشرکین نے ایک دوسرے سے کہا خدا کی قسم ابو الولید وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جو چہرہ لے کر کے گیا تھا۔ یہ بات عتبہ نے بھی سنی اور اس نے کہا آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے اپنی عمر میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ خدا کی قسم نہ وہ شاعری ہے، نہ جادو، نہ وہ نجومیوں کا کلام ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم سب اس کو اذیت دینے سے باز آ جاؤ۔ جو کلام میں نے سنا ہے اس کی شان ظاہر ہونے والی ہے۔ میری بات مانو، اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو تمہارا کام دوسرے کے ذریعے انجام پائے گا، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی عزت ہماری عزت ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہی قبیلے سے ہے، اس کی عزت ہماری ہی عزت ہوگی۔ لوگ حیرت سے تکنے لگے عتبہ کو، پھر انہوں نے مشترکہ رائے قائم کر لی کہ عتبہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے، نعوذ باللہ۔ ناظرین، یہ سیرت کا یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا۔ آج کا ہمارا وقت یہیں پر ختم ہونے کو ہے، چنانچہ اب ہم یہاں پر رک رہے ہیں۔ اگلے ہفتے جب حاضر ہوں گے تو سیرت کے اس سفر کو اور آگے بڑھائیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام خود بھی دیکھیں اور اپنے اہل و عیال اور اپنے دوست و احباب کو بھی دیکھنے کی تلقین کرتے رہیں، تاکہ ہم اپنے دین کو تازہ کر سکیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میں بڑھاوا مل سکے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن، صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔